إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ بزرگوں اور دوستو، عزیزو، آج ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ ہے، ایام تشریق کا پہلا دن ہے۔ فضیلت کے ایام، برکت کے ایام، عظیم ثواب کے ایام ہم پر سایہ فگن ہیں۔ مسند احمد میں عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن، فضیلت والا دن، افضل دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ۔ ثم یوم القر، پھر 11ویں ذی الحجہ، جس دن مینا میں حجاج کرام قرار پکڑتے ہیں، سکون سے ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ایام اللہ کی نگاہ میں ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جن میں بندگیاں اللہ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہیں۔ ان 10 دنوں میں 10واں دن یوم النحر ہے، اور یوم النحر کا خاص عمل جو مسلمان انجام دیتے ہیں، حجاج کرام کے لیے تو بڑی مشغولیت کا دن ہے۔ اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، کیونکہ حج کے 4 اعمال اس دن: جمرہ عقبہ کو کنکڑی لگانا، جانور ذبح کرنا، بال ناخن تراشنا، اور پھر اس کے بعد جا کر کعبہ کا طواف افاضہ کرنا، اور اگر حج تمتع کیا ہو تو صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر رات گزارنا آ کر مینا کے اندر۔ یہ 4 اعمال ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو غیر حجاج ہیں، ہم لوگ رب العالمین کے لیے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جو سنت مؤکدہ ہے، بس کے بعد علماء کے نزدیک واجب ہے، اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ جو ہمارے یہاں قربانی کا دن ہے، اس عمل کے اندر ایام تشریق بھی شامل ہے، کیونکہ جو قربانی 10 تاریخ کو کی جاتی ہے وہ 11، 12 اور 13 تک کی جا سکتی ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ ایام عشرہ ذی الحجہ کے سب سے بڑے دن 10ویں ذی الحجہ کے ساتھ قربانی کرنے کے سلسلے میں مساوی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 10ویں کی قربانی افضل ہے۔ اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پر جو حدیث ذکر کی ہے، اس پر باب قائم کیا ہے، فضل ایام تشریق، ایام تشریق کی فضیلت کا بیان، اور ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، مراد عشرہ ذی الحجہ۔ تو حدیث لا رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی، اور فضیلت بیان کر رہے ہیں ایام تشریق کی۔ اصل میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا جو 10واں دن ہے یوم النحر، جو تمہاری قربانی کا دن ہے، جس کی وجہ سے وہ دن سب سے افضل ہے، الحمدللہ 11ویں، 12ویں، 13ویں کو بھی تم قربانی کرتے ہو، اس لیے اس عمل میں یہ جو بقیہ ایام ہیں 11ویں، 12ویں، 13ویں کے، وہ 10 ذی الحجہ کے شریک ہیں، اس لیے وہ فضیلت
ان تینوں دنوں کو بھی حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت والے ایام سے لگے ہوئے جو ایام ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ بافضیلت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 11ویں تاریخ ایام تشریق کا پہلا دن ہے، اور اس کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں اس کی کئی وجہ ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ عرب اس تاریخ کو یا ان تاریخوں کو 11، 12، 13 کو قربانی کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر دھوپ میں سکھاتے تھے، جیسے سورج نکلتا تو دھوپ میں سکھاتے تھے تاکہ اس کو لے کر سفر میں جا سکے، حج کے بعد واپس ہو تو راستے میں پکائیں گوشت کو جو سکھایا ہوا ہے تاکہ اس میں بدبو نہ ہو، اور راستے میں پکاتے ہوئے کھاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ قربانی شروق کے بعد ہوتی ہے، شروق مانے طلوع، سورج کے طلوع کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، تسمیہ، وجہ تسمیہ جو بھی ہو، یہ جو تشریق کے ایام ہیں یہ 3 دن ہیں، 11، 12، 13، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو ایام معدودات میں یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ ایام معدودات سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک ایام تشریق۔ رب العالمین آگے فرما رہا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو منا سے 2 دن میں ہی جلدی نکلنے جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی 3 دن تک رہے تو بہتر ہے، 3 دن تک رہے۔ 2 دن کے اندر جلدی اگر منا سے نکل جائے، بے اتفاق علماء کب نکلنا ہے؟ 12 تاریخ کو، 11، 12، 2 دن کے اندر نکل جائے تو نکل جائے گا۔ آج وہاں 12ویں تاریخ ہے مکے میں، تو آج بہت سارے حجاج تقریباً 90% یا اس سے بھی زیادہ آج مینا خالی کر دیں گے، اور کچھ ہی لوگ رہ جائیں گے 13 تک کے لیے، کل کے لیے، جب سورج کے ڈھلنے کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں لگا کر تب نکلیں گے۔ تو 2 دن سے مراد 11ویں، 12ویں، 10ویں 11ویں نہیں، کیونکہ کسی کے نزدیک بھی 11ویں کو مینا چھوڑنا جائز حاجیوں کے لیے نہیں ہے، 12ویں کو چھوڑنا۔ تو ایام معدودات ایام تشریق، اور ایام تشریق کے 2 دن میں اگر کوئی جلدی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کہنا کہ 12 کو نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی 13 کو نکلے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب صاف ہوا کہ ایام تشریق 13 تک ہے، اور 1 سے لے کر 10 دن جو ذی الحجہ کے تھے اس کو ایام معلومات کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے ایام معلومات میں کہ اللہ نے ان کو چوپائے کی شکل میں روزی دی ہے یا روزی دینے والا ہے۔ وہ ایام معلومات کون ہے؟ سلف و خلف مفسرین کے نزدیک ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ، 1 سے لے کر 10 تک۔ تو 1 سے لے کر کے 10 تک ایام معلومات، اور 11 سے لے کر 13 تک ایام معدودات، اور ایام معدودات میں 2 دن میں اگر حاجی نکل جائے، 12 کو کنکڑی مار کے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر 13 کو نکلتا ہے تو بہتر ہے۔ صاف لفظوں میں یہ آیت بتا رہی ہے صراحت کے ساتھ کہ ایام تشریق 3 دن ہیں، منا کے ایام 3 دن ہیں، اور جو منا کے ایام ہیں وہ ایام ذبح ہیں، ایام اکل و شرب ہیں، ایام ذبح ہیں۔ گویا کہ قربانی 13 تک مشروع ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف 12 تک ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے، 13 تک قربانی ہے، کیونکہ منا کے ایام 13 تک ہے، اس لیے ہمارے یہاں قربانی 13 کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کو ایام معدودات میں یاد کرو۔ معلومات ایام تو گزر گئے، 10 دن والے جو ایام تھے گزر گئے، اب ایام معدودات شروع ہوئے، اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب کثرت سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ کہ چلتے پھرتے سڑکوں پر، بازاروں میں، خاص کے جہاں پر لوگوں کا جماوڑا ہو، جم گھٹا ہو، لوگوں کی بھیڑ ہو، وہاں جائیے، السلام علیکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ آپ کا سن کے وہ بھی تکبیر کہے۔ بستر پر، گھر کے اندر، کاروبار میں، دکان پر، اور ایام معدودات کے اندر، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ 9ویں کی فجر سے لے کر کے 13ویں کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہنا۔ یہ جو نمازوں کے بعد تکبیر ہوئی اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، یعنی اس تکبیر کو ہم نے نمازوں کے ساتھ مقید کر دیا۔ اور جو چلتے پھرتے ہم لوگ ہر جگہ کہیں وہ ہے تکبیر مطلق، جو کسی وقت کے ساتھ مقید نہ ہو۔
تو گویا 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک تکبیر مطلق بھی ہے، اور 9 تاریخ فجر کے وقت سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر مقید بھی ہے۔ تو 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہے، اور چلتے پھرتے بھی تکبیر کہتے رہے، جیسا کہ پہلے عشرے میں کہتے ہوئے آ رہے ہیں، 9 تاریخ تک کہتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ 13 تک چلتے پھرتے کر رہا ہے، مطلق بھی کہلا، اور 9 تاریخ سے اضافہ ہو گیا کہ فرض نمازوں کے بعد بھی کرنا۔ سلام پھر دیجئے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جب نبی سلام پھرتے تھے استغفر ثلاثا وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد تب بآواز بلند ہر کوئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی تکبیر کے کلمات ہیں آپ ان کلمات کو دہرائیں نماز کے بعد، اور نماز کے علاوہ اوقات کے اندر بھی دہرائیں۔ صرف نماز کے لیے خاص کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے، مگر افسوس یہی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں خال کوئی اللہ کا بندہ تکبیر کہتا ہوگا تو کہتا ہوگا، یہاں بلکہ حدیث میں ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جاتا تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف میں ہے کہ یہ دونوں بازار نکلتے تو تکبیر کہتے ہوئے نکلتے، تو بازار والوں کو ان کی تکبیر سے پتہ چلتا کہ وہ ذی الحجہ داخل ہو چکا ہے، تو وہ لوگ بھی تکبیر کہنے لگتے۔ تو ہم لوگ تکبیر کہتے نہیں، اور 9 تاریخ کے بعد سے ایک رسم کی ادائیگی کرتے ہیں کہ صرف نماز کے بعد تکبیر کہہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ ارے جانور پر چھری چلاؤ، 13 تاریخ تک ذبح کا سلسلہ جاری رہے گا، بہت سے لوگوں کے یہاں آج جھوڑا ہوگا، بہت سے لوگوں کے یہاں کل ہوگا، اور ہماری قربانی 13 کو بھی ہوگی۔ تو جب بھی ہم جانور پر چلاویں تو بسم اللہ اللہ اکبر کبھی نہ بھولیں، اور سب بھول جاؤ کہ نام سے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سب بھول جاؤ تو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ دل کو جانتا ہے، ارادے کو جانتا ہے کہ یہ جانور آپ نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے، کب سے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے آپ نے، یہ سب جانتا ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ اللہ اکبر چھوٹ گیا، بھائی علماء نے کہا ہے، امام ابن تیمیہ جیسے عالم نے کہا کہ اگر بھول کے بھی چھوٹ جائے تو قربانی نہیں ہوگی۔ سال میں 1 مرتبہ قربانی کا دن آتا ہے، 5 دن کے لیے 4 دن کے لیے، اور اس میں بھی تم کہتے ہو کہ ہم بسم اللہ بھول گئے، تو تم کو اور کیا یاد رہا؟ یہ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، کرے کہ بسم اللہ بھول گئے۔ کتنے غافل انسان ہو تم کہ سال میں 1 جانور کر رہے ہو، تم 12,000 15,000 یا 30,000 35,000 یا 50,000 کا جانور تم ذبح کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں چھری ہے اور تم بھولے ہو تو بسم اللہ بھول گئے۔ انہوں نے کہا نا، نہیں مانیں گے، جبکہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ بھول سے اگر ہو جائے، بسم اللہ چھوٹ جائے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن شیخ الاسلام کہتے ہیں نا، اور ذبیحہ اگر بھول کے ہو جائے گا کوئی دن تو مان لیں گے کہ ہر دن کرتا ہے تو بھول گیا ہوگا، لیکن سال میں 1 مرتبہ عبادت کرتا ہے، اس میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بسم اللہ بھول گیا، تو تم کو یاد کیا رہا؟ کیسی غفلت میں تم نے عبادت کی؟ بہرحال اتنی تاکید، اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، ضروری نہیں، لیکن صرف بسم اللہ ضروری ہے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو صرف بسم اللہ کمپلسری ہے، شرط ہے جانور حلال ہونے کے لیے، قربانی کے لیے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے ذبح کرنے کے وقت؟ تقرب اللہ کی نیت ہونی چاہیے، اللہ سے نزدیکی حاصل ہو، ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس جانور کو ہم تیرے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، تیرے ہی دیے ہوئے مال سے میں نے خریدا ہے، اور تیرے ہی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تیری ہی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما اور ہم کو ثواب سے بہرہ فرما، ثواب سے نواز۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، گوشت کھانے کی نیت ہے، تو گوشت کھاؤ گے ثواب نہیں ملے گا، کتنے ہی قیمتی جانور کیوں نہ کرو۔ قربانی تو تبھی ہوگی جب تقرب اللہ کے لیے کرو گے۔ قربانی کا مطلب ہی ہے جو جانور تقرب اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے۔ سالوں بھر جانور ذبح ہوتا ہے آپ کے ہاں گوشت کے لیے، آپ کھاتے ہیں، وہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن ان ایام میں 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے لے کر 13 تک جو قربانی آپ کرتے ہیں، مویشیوں کی، پالتو جانوروں کی، 8 قسم کے جو جانور ہیں ان کی جو قربانی آپ کرتے ہیں، نیت آپ کے ثواب کی ہوتی ہے، اس لیے وہ قربانی ہوتی ہے۔ تو گوشت بھی آپ کھاتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ثواب کی نیت نہ رکھیں، صرف گوشت کھانے کی نیت رکھیں، تو گوشت ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر ثواب کی نیت کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور ثواب بھی حاصل ہوگا اور گوشت بھی حاصل ہوگا۔ تو کون احمق ہوگا جو صرف گوشت کی نیت کرے گا، ثواب کی نیت نہ کرے؟ ہم خرما ہم ثواب بھی مل رہا ہے، گوشت بھی تمہیں کو مل رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو تم سے بھی بے نیاز ہے۔ تم بھی اگر اس کی تعریف اور توصیف نہ کرو تو اس کی
عظمت و کبریائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. تمہارے جانوروں سے بھی بے نیاز ہے, تمہارے صدقات سے بھی بے نیاز ہے. یہ سب جو کرتے ہو یہ سب اپنے ثواب کے لیے کرتے ہو, اپنی دنیا اور عاقبت کو بچانے کے لیے, سنوارنے کے لیے کرتے ہو. اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے تمہاری طرف سے, یا اللہ کو جو چیز مطلوب ہے تمہاری طرف سے, وہ تو تمہارے دل کا تقوی ہے کہ تم کس لیے ذبح کر رہے ہو. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہو, ثواب کے لیے کر رہے ہو کہ گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہو, بے تحاشا جانوروں کی قربانی رضائے الہی کے لیے کر رہے ہو کہ نام و نمود کے لیے کر رہے ہو. تمہارے اندر اطاعت الہی کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے کہ کڑ کے کر رہے ہو. کیسے ابراہیم خلیل کی سنت ادا کر رہے ہو, جس ابراہیم خلیل نے اللہ کا اشارہ پایا, خواب دیکھا, خواب کہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, اس لیے نیند میں نبی کا دل جگا رہتا ہے, آنکھیں سوتی ہے, دل جاگتا ہے. تو وہی تھا, اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو. صبح ہوئی, بیٹے کو سنایا, بلایا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی سمجھدار تھا کہ باپ نے خواب دیکھا ہے تو اللہ نے دکھایا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, دیکھیے بیٹا کتنا عقل مند ہے, جس بات کا آپ کو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزریے, اس میں دیر کرنے کی کیا بات ہے. میں اللہ کی امانت ہوں آپ کے پاس, اور وہ آپ سے آپ اپنی دی ہوئی امانت مانگ رہا ہے, تو آپ کو واپس کرنے میں کیا تردد ہے. ہم ذبح ہونے کو تیار ہے ابا, اپنی چھری کے نیچے سے بھاگتا ہوا مجھ کو مت پائیے گا, گھبراتا ہوا ڈرتا ہوا نہیں پائیے گا. کتنی خوشی سے باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کہی, اور کتنی خوشی سے بیٹے نے قبول کیا. فلما اسلم, اور دونوں باپ بیٹے بتاؤ خوش دلی سے جب اس حکم کو بجا لانے کے لیے آمادہ ہوئے, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑا, تو جو امتحان اور آزمائش مقصود تھی اللہ کی, کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت میں اللہ کی محبت کچھ کم ہو گئی ہے, اس آزمائش میں حضرت ابراہیم کھڑے اترے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال دیا اور ایک جانور ذبح کروا دیا. اور آواز آئی, ندائے غیبی نے آواز لگایا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, آپ نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیک بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اب بدلہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ عظیم قربانی ہم نے قبول کی, اور ایسی قبول کی کہ رہتی دنیا تک اس قربانی کو یادگار بنا کر ہم رکھیں گے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ان ھذا لہو البلاء المبین, اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی آپ کی آزمائش تھی. یہ تو بڑی آزمائشوں سے آپ گزرے ہیں. قوم نے آپ کو آگ میں جلایا ہے, گھر سے باہر کیا ہے, بادشاہ کی اذیت بھی آپ کو اپنی بیوی کے تئیں جھیلنی پڑی ہے, سہرانہ وردی کی ہے آپ نے, جنگلوں اور میدانوں کی خاک چھانی ہے, ایک بیوی کو شام میں بسایا ہے, ایک بیوی کو مکہ لے جا کر بسایا ہے. لیکن یہ آزمائش اپنے آپ میں بہت بڑی ہے, بہت بڑا امتحان تھا آپ کا, کہ دیکھتے ہیں کہ ایک محبوب بیٹا, لخت جگر, نور نظر, سکون قلب, بڑھاپے کی لاٹھی جس کو کہہ لیجئے, میں نے مانگا تھا کہ آپ اس کو ذبح کر کے دکھائیے, اور آپ نے وہ کر دکھایا. زمین و آسمان نے اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ کتنی خوش دلی سے ایک باپ اپنے ایک لخت جگر کو اللہ کی قربان گاہ پر اس کی رضا اور مرضی پا کر پچھاڑ رہا ہے. تو اگر یہ جذبہ ہے تمہارا مال قربان کرنے کا, اور جب ضرورت پڑے گی تو جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو گے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بلا چون و چرا بجا لاؤ گے, اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے, اس کے رسول نے روکا, اس سے رک جاؤ گے, یہی وہ تقوی ہے, تمہارے دل کی وہی کیفیت ہے, اور یہ وہی جذبہ ہے جو اللہ کو تم سے پسند ہے, اور وہ تم سے یہی چاہتا ہے. باقی گوشت تو تم ہی کھاتے ہو, چمڑا بیچ کے غریب غربا اور مساکین کو دیتے ہو. اہل جاہلیت جب جانور ذبح کرتے بتوں کے لیے تو کعبہ کی دیواروں پر خون لیپ دیتے, سمجھتے یہ تقرب کا ذریعہ ہے, اور گوشت کو کعبہ پر لٹکا دیتے. بیوقوفی دیکھیے. اور جانور ذبح کر رہے ہیں کس کے لیے؟ بت کے لیے. جیسے ہمارے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں قبر کے پجاری. قبر میں جو سوئے ہوئے بزرگ ہیں ان بزرگوں کے لیے ذبح کرتے ہیں, بڑے پیر کے نام سے, بڑے پیر کے لیے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن نیت ہوتی ہے کہ یہ قربانی بڑے پیر کے لیے ہو جائے. کھلا ہوا شرک کرتے ہیں. تو ان میں وہ مشرکین جو غیر اللہ کے لیے قربانی کیا کرتے تھے, جانور ذبح کرتے, کیا فرق ہے؟ قربانی تو عبادت ہے, اضحیہ تو عبادت ہے, اور عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا فصلی لربک وانحر, اے نبی اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو, بلکہ اپنی ہر عبادت اللہ کے لیے خاص کرو.
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہیے اے نبی کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کے تمام اعمال اور وہ کام اور وہ بات اور وہ عقیدہ جس پر میں مرتا ہوں، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کسی کا اس میں شمہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی، تنکا برابر بھی کسی کا میں حصہ نہیں ہے اس میں۔ ہماری تمام تر عبادتوں کا صرف اللہ ہی مستحق ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تم میں سب سے پہلا تابع دار ہوں۔ ہر نبی اللہ کا پہلا تابع دار ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کی لوگ تابع داری کرتے ہیں۔ تو مسلمان وہی ہے جو اللہ کا تابع دار ہو، جو اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتا ہو، جو اس کے حکموں کو بلا چون و چرا بجا لاتا ہو۔ اگر یہ جذبہ ہے جانور ذبح کرنے کے وقت کہ اللہ یہ مال تیرا ہی دیا ہوا ہے اور تیرے ہی راستے میں قربان ہو رہا ہے اور ہم بھی تیرے ہی لیے ہیں، جس باپ کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں پورا کا پورا تیرے لیے وقف تھا، صرف تیرا حکم پالے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا تابع دار ہو جا، کہا وہ ہیں تابع دار۔ اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں کودنے کی باری آئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہوا آدمی کود گیا، دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ میرا کیا ہوگا۔ کیسے اللہ نے بچا لیا اپنے خلیل کو؟ کس طریقہ سے بیوی کی عزت و ناموس کو اللہ نے بچا لیا ظالم حکمراں سے؟ اور اس نے اپنے گھر کی خادمہ کو یا ایک بیٹی کو جو بھی رہا ہو دیا اس کو، جس کو انہوں نے ہبہ کر دیا سارہ نے حضرت ابراہیم کو، اور ابراہیم نے ان سے شادی کر لی جس کا نام ہاجر یا آجر تھا، جس کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو ذبیح اللہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کر دی، مقصود قربانی نہ تھی، مقصود دل کا تقویٰ مقصود تھا، اور دل کی آزمائش مقصود تھی کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری کا جذبہ کتنا ہے۔ اب وہ جذبہ اللہ نے بھی دیکھا اور کائنات نے بھی دیکھا، تو اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ کو، جو بانجھ تھی، انتہائی بوڑھی تھی، اللہ نے اس بوڑھی بیوی کو بھی بچہ والی بنا دیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا تھا پہلے، اب اللہ نے شکرانے میں 2 بیٹا عطا کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پوتا بھی حضرت ابراہیم نے دیکھا۔ گویا بیٹا تو دیکھا ہی، پوتا بھی دیکھا، جس ابراہیم کو گاؤں والوں نے کھدیر دیا تھا، نکال دیا تھا کہ تم ہمارے معبودوں کا برا بھلا کرتے ہو، ہمارے معبودوں کو تم نے توڑا ہے اور آگ سے بھی نکل گئے ہو، تو اب تو تمہارے لیے گاؤں میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، جاؤ ورنہ رجم کر دیں گے، باپ نے کہا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ نے ان کے خانوادے کی حفاظت کی، ان کی بیوی بچوں کی حفاظت کی، بلکہ خاندان کو بڑھایا اللہ تعالیٰ نے، اور بڑھایا ہی نہیں، بیٹے اور پوتے بھی ابراہیم کو دکھا دیے۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب ابراہیم کی نسل سے ہی آئے۔ تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی خاندان، ایک پاکیزہ خاندان نہیں گزرا۔ حضرت ابراہیم سے پہلے جو بھی انبیاء آئے نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس سے پہلے جو آئے آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس کے بعد نوح سے جب دنیا آباد ہوئی، نوح کی کشتی کے جو سوار لوگ تھے اس سے دنیا آباد ہوئی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک نوح کی نسل کہہ لیجیے۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، عبداللہ، ان کے جتنے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف سمیت۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھو بیٹے نبی ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی صرف نبی تھے۔ بہرحال حضرت یوسف تو خیر نبی ہیں، اور اس کے بعد بھی جتنے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، وہ سب یعقوب کی اولاد سے۔ اور آخری نبی جو مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول کوئی آیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب سمیت ہزاروں انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے۔ تو نبوت کو اور کتاب الہی کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں خاص کر دیا۔ اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی، کیوں؟ اسی جذبے کی وجہ سے کہ رب کا اشارہ صرف ملے اور حکم بجا لانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے عبادت گزار، قانتا للہ، اللہ کی انتہائی عبادت گزار، حنیفہ، اللہ کے پکے موحد بندے، دوسرے کی طرف دنیا کی طرف مائل ہونے والے نہیں، اللہ کی طرف یکسو ہونے والے، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے بیٹے ہیں، جو ذبیح اللہ ہے، جن کی قربانی آپ کر رہے ہیں، جن کی قربانی کی آپ
مثال پیش کر رہے ہیں، نمونہ پیش کر رہے ہیں جانور کی شکل میں۔ اللہ فرماتا ہے کان صادق الوعد، بڑے وعدے کے بڑے سچے پکے آدمی تھے۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم لوگ وعدوں کے کتنے سچے اور پکے۔ اور اس کے بعد کہا وکان رسول النبی، وہ بھی نبی اور رسول تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ تو خود بھی نمازی تھے، ابھی بچوں کو بھی نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا کیا پوچھنا، اتنی زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے ہیں، اتنی عبادت آپ کیوں کرتے؟ تو کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ کہ سب سے زیادہ احسان اللہ نے مجھ پر کیا ہے، سب سے زیادہ نعمت اس کی مجھ پر ہے، تو سب سے زیادہ نعمت کی شکر گزاری پر تو مجھ ہی پر واجب ہوتی ہے۔ گویا کہ نعمت کے حساب سے اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جس کو جتنی اللہ نے نعمت دی ہے اس کو اتنا زیادہ شکر گزار اللہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے، مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہو، پیسے میں مست ہو جاتے ہو، کاروبار میں مست ہو جاتے ہو، بیچارہ غریب بھوکا کمزور بوڑھا مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، تمہارے پاس مال سمیٹنے کے لیے وقت کہاں ہے، کیونکہ اللہ نے بہت جو دیا ہے۔ حالانکہ تم کو زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، جس پر جتنی زیادہ نعمت ہو اس کو اتنا زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں سب سے زیادہ شکر گزار نہ بنوں؟ جب سب سے زیادہ احسان اللہ کا مجھ پر ہے تو سب سے زیادہ شکر گزاری بھی مجھ پر واجب۔ تو یہ تو نماز کا آپ کے حال تھا، اور 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال آپ نے قربانی دیا، اب 2 موٹے تازے چتکبڑے اور قیمتی میڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک پہ اپنے ساتھ اپنے تمام بھی بچوں کو شامل کرتے، اللہ تقبل من محمد و آل محمد، اور دوسرے بکرے پر کہتے اللہ تقبل من محمد و من امت محمد، یا وہ ان من لم یضحی من امت محمد، محمد کی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ لاکھوں لاکھ شامل ہو گئے، ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے، 9 بیوی ہے ایک ٹائم میں، بیٹی ہے، اپنے ہیں۔ اب بعض اہل بیت جو تھے آپ کے چچا وغیرہ وہ بھی نہیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں تو ہم بھی داخل ہیں، خاندان میں ہم بھی داخل ہیں۔ سچ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ ایک قربانی ہم لوگ کرتے تھے، ایک بکرا کرتے تھے، وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا تھا۔ پوری جوائنٹ فیملی ہے آپ کی، ایک بکرا کی بسم اللہ، اللہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو۔ ہاں اللہ نے وسعت دی، ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ایام ہیں ہمارے جن سے ہم گزر رہے ہیں، یوم القر 11ویں تاریخ، اور 12ویں کو کہتے ہیں یوم الرؤوس، اور 13ویں کو کہتے ہیں یوم النفر۔ 5 دن جو حج کا ہے نا، سب کا نام الگ الگ ہے۔ 8ویں تاریخ کو جب حاجی مینا کے لیے نکلتا ہے حج کی نیت سے احرام باندھ کے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اونٹ کو پانی پلا لیتے ہیں، مشکیزہ میں پانی بھر لیا کرتے تھے اہل جاہلیت، کیونکہ مینا اور عرفات میں ان کو پانی نہیں ملتا تھا، تو اس لیے پانی بھر کے لے جاتے تھے۔ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 تاریخ کو یوم النہر کہتے ہیں، خون بہانے کا دن۔ 11ویں تاریخ کو چونکہ مینا میں ٹھہرتے تھے، سارے کام کر کے تھے، تو یوم القر ہوا۔ اب 12 تاریخ کو یوم الرؤوس کہتے تھے، بھیجا کھانے کا دن، جانوروں کا سر پکا کے کھاتے تھے تو اس کو یوم الرؤوس کہتے تھے۔ اور 13 تاریخ کو مینا کو چھوڑتے تھے تو یوم النفر کہتے تھے، بھاگنے کا دن۔ اس طرح سے 5 دن کا نام الگ الگ تھا۔ ابھی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ، 9ویں تاریخ یوم عرفہ، 10ویں تاریخ یوم النہر، اور 11، 12، 13 کو ایام تشریق۔ تو یہ ایام تشریق آپ کے ذبح کے دن ہیں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہے، جیسا کہ میں نے شروع خطبے میں بھی کہا کہ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، اللہ کو ایام معدودات میں یعنی ایام تشریق میں یاد کرو۔ جب جانور کے حلق پر چھری چلاؤ تو بسم اللہ اللہ اکبر، جب کھانا شروع کرو بسم اللہ، جب کھانے کے بعد فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ کھانے پینے کی شکل میں، گوشت کی شکل میں جتنی مقدار میں، وافر مقدار میں اللہ نے جس وقت روزی دی ہے، اتنا گوشت کبھی اور سال میں دوسرے موقع پر نصیب نہیں ہوتا ہے، تو کھاؤ اور پیو، اور اس کھانے اور پینے کا استعمال اللہ کی شکر گزاری کے لیے کرو۔ اللہ کی نعمت کا استعمال اللہ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو معصیت اور گناہ کا کام کرو۔ تو خوب کھاؤ پیو اور خوب اللہ کا نام لو، اور چلتے پھرتے گھر میں، بستر پر، بازاروں میں اللہ کی تکبیر کرو، اور نمازوں کے بعد بھی تکبیر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام مینا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، مینا کے ایام جو ہیں 11، 12، 13، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، کھاؤ پیو گوشت اور اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی حیثیت زندہ انسان کی، اس کا دل زندہ ہے، جسم تو زندہ ہے ہی، دل بھی زندہ ہے، اور جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کا جسم زندہ ہے، دل مردہ ہے۔
کہا گیا ہے اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتنے والے ایسے ہیں جیسے زندہ شخص اور مردہ شخص۔ تو یہ جو ایام ہیں ماشاءاللہ یہاں دو نعمتیں ہم کو حاصل ہے، جسم کی بھی نعمت حاصل ہے اور دل کی بھی نعمت حاصل ہے۔ جسم کی نعمت حاصل ہے کہ گوشت کی پر لذت غذا ہے، ہم لوگوں کی محبوب غذا ہے، نہایت تازہ فربا جانور قربانی میں کیا جاتا ہے، دبلا پتلا چھڑ والا جانور نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت ہی فربا تازہ گوشت جو عام دنوں میں آپ کو مل نہیں سکتا، وہ اچھا گوشت مل رہا ہے۔ تو یہ بدن کو حاصل ہونے والی لذت ہے، اور اس لذت کے نتیجے میں جب ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دل زندہ ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو دل کو بھی زندگی مل رہی ہے، جسم کو بھی توانائی مل رہی ہے، دو طرح کی نعمتیں الحمدللہ آپ کو حاصل ہے۔ اس لیے کثرت سے ان ایام میں 13 کے اخیر تک مغرب تک کثرت سے تکبیر پڑھیے چلتے پھرتے، اور ہر نماز کے بعد عصر کے وقت تک تکبیر پڑھتے رہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول کرے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور جو قربانی کا پیغام ہے کہ بلا چون و چرا ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہم عدم تیار رہیں، چاہے جس طرح کا اللہ کا حکم آوے اور جس طرح کی چیزوں سے اللہ منع کرے، اس کا رسول منع کرے، اس سے باز رہنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی لیت و لعل نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی کامیاب ہے اور ہم کو قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کا بھرپور جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔